بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا سعد صاحب پر لگائے گئے الزامات کا تحقیقی جائزہ۔ اعتراض نمبر 5، تبلیغ کا کام سب کاموں سے افضل ہے۔ الزام: یہ بات سنت اور دیگر فرائض جیسے جہاد، علم حاصل کرنا یا دعوت کے دیگر ذرائع سے افضلیت کا دعویٰ لگتا ہے۔ جواب: یہ بات اکابرین تبلیغی کی اصطلاح میں ترجیح اور عاجل نفع کے اعتبار سے ہے، نہ کہ قطعی فضیلت کلی کے۔ مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ دین کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ کام رک جائے تو دین چند افراد یا طبقے تک محدود ہو جائے گا۔ اسی طرح مولانا محمد انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تبلیغ دین کے کاموں کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ یہ نہ ہو تو مدرسے، خانقاہیں سب ویران ہو جائے گی۔ اعتراض نمبر 6، مدرسے اور خانقاہوں میں دین کی محنت نہیں ہو رہی۔ الزام: یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ سعد صاحب دینی اداروں یا علماء کی توہین کرتے ہیں۔ جواب: مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ہے کہ دین کو اگر صرف مدارس اور خانقاہوں میں محدود کر دیا جائے تو عوام تک کبھی نہ پہنچے۔ دین کی اشاعت کا اصل ذریعہ عام مسلمانوں کی کوشش ہے۔ تبلیغی جماعت کا مقصد کسی ادارے کی توہین نہیں بلکہ عملی دین کو عام کرنا ہے۔ اعتراض نمبر 7، تبلیغ میں نکلنے سے ایمان بنے گا، علم کی اتنی ضرورت نہیں۔ الزام: علم دین کی اہمیت کو کم کرنا۔ جواب: تبلیغی جماعت کا موقف یہ ہے کہ بنیادی علم ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ تبلیغ میں نکلنے سے عمل اور ایمان بنتا ہے اور علم کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تبلیغی سفر علم کا دشمن نہیں بلکہ طالب علم کو علم کا ذوق عطا کرتا ہے۔ اعتراض نمبر 8، تبلیغ کے لیے علم شرط نہیں۔ الزام: یہ کہ تبلیغ میں جہالت کے ساتھ لوگ دین سکھا رہے ہیں۔ جواب: اکابرین نے واضح فرمایا کہ تبلیغ کا مطلب جو کچھ خود سیکھا ہے وہ آگے پہنچانا ہے۔ مکمل علم کا انتظار غیر عملی ہے۔ ہر مسلمان داعی ہے اور اس پر لازم ہے کہ جو سیکھا اسے آگے پہنچاؤ۔ بلغوا عنی ولو آیا، یہ حدیث ہی تبلیغی فکر کی بنیاد ہے۔ اعتراض نمبر 9، مولانا سعد صاحب قرآن اور حدیث کی تعبیر میں غلطی کرتے ہیں۔ جواب: اکثر یہ غلط فہمیاں سیاق و سباق سے ہٹی ہوئی باتوں کی بنا پر پھیلتی ہیں۔ حضرت سعد صاحب کی کوئی بھی بات اگر اجتہادی ہو یا تعبیر میں اختلاف ہو تو اس سے ان کی نیت پر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ علماء کی تاریخ میں اس طرح کے اجتہادی اختلافات عام رہے ہیں۔ اعتراض نمبر 10، عالم کی اقتداء کو لازم نہیں سمجھتے۔ جواب: تبلیغی جماعت کے نظم میں شورا نظام ہے جس میں علماء شریک ہوتے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارہا فرمایا، تبلیغ علماء کے بغیر ادھوری ہے، علماء کی رہنمائی لازم ہے۔ سعد صاحب کی تقاریر میں علماء کی عظمت اور ان سے استفادہ بار بار بیان ہوا۔ مولانا سعد صاحب کی نسبت جو الزامات مشہور ہیں ان میں اکثر دراصل اکابرین تبلیغ کی باتوں کا عوامی زبان میں بیان ہے۔ اگر کسی بات میں انداز بیان کی کوتاہی ہو بھی جائے تو اصلاح کا دروازہ کھلا ہے، نہ کہ فتویٰ بازی یا عوام میں اشتعال پھیلانا۔ اعتراض نمبر 11، تبلیغی جماعت کا طریقہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں۔ الزام: یہ جماعت بدعت ہے کیونکہ اس کا طریقہ قرآن اور حدیث یا صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں۔ جواب: تبلیغی جماعت کا طریقہ کار اجتہادی ہے اور اس کی روح سنت نبوی پر مبنی ہے۔ خود مولی الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ دین نہیں بلکہ دین کے دعوتی اسلوب کو جاری کرنے کی ایک ترکیب ہے۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ مولی الیاس اور ان کی دینی دعوت،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو مخصوص دنوں کے لیے علاقوں میں بھیجا۔ اعتراض نمبر 12، تبلیغی جماعت میں بیعت، ذکر اور تصوف کا کوئی نظام نہیں۔ جواب، تبلیغی جماعت نے جان بوجھ کر بیعت اور تصوف کو اجتماعی نظم میں شامل نہیں کیا تاکہ تمام مسالک کے لوگ اس میں شامل ہو سکیں، لیکن انفرادی طور پر بیعت اور ذکر کی اہمیت کو کبھی انکار نہیں کیا گیا۔ مولوی الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص اصلاح باطن چاہے وہ اہل اللہ سے ضرور جڑ جائے، لیکن یہ جماعت اس مقصد سے نہیں ہے۔ اعتراض نمبر 13، تبلیغی جماعت صرف 6 صفات کی تعلیم دیتی ہے، قرآن اور سنت کی جامعیت باقی نہیں رہی۔ جواب، یہ 6 صفات دراصل دین کے مختلف شعبوں کی علامتیں ہیں۔ خود مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، یہ 6 باتیں صرف نشاندہی کے لیے ہیں، ان کے ذریعے ہم دین کے تمام شعبوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اعتراض نمبر 14، تبلیغی جماعت عورتوں کو بھی جماعت میں نکالتی ہے۔ جواب، صحابیہ عورتیں بھی دین کے کام میں شریک ہوتی تھیں، اور دعوت کے کام میں عورتوں کی شمولیت شرعی حدود کے اندر ہو تو اس کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بیعت فرماتے، ان کی تعلیم کا انتظام فرماتے اور دینی نصیحت فرماتے۔ صحیح مسلم۔ تبلیغی جماعت میں عورتوں کا نظام مکمل پردے اور محرم کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اعتراض نمبر 15، تبلیغی جماعت صرف اپنے کام کو دین سمجھتی ہے۔ جواب، یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ اکابرین نے بار بار کہا کہ ہمارا کام دین کا صرف ایک شعبہ ہے۔ دین کا مکمل نظام شریعت، علم، ذکر، جہاد، تصوف، قضاء، افتاء وغیرہ سب پر مشتمل ہے۔ تبلیغی جماعت کے اکابر دیگر شعبے جات کو بھی ضروری سمجھتے ہیں اور مکمل دین کی دعوت دیتے ہیں۔ اعتراض نمبر 16، تبلیغی جماعت کے امیر کو خلیفہ یا امیر المومنین سمجھا جاتا ہے۔ جواب، تبلیغی جماعت کا امیر صرف انتظامی سربراہ ہوتا ہے، اسے کوئی شرعی یا خلافت کا درجہ نہیں دیا جاتا۔ حضرت مولانا انعام صاحب کے زمانے میں بھی فرمایا گیا کہ امیر جماعت کے نظم کی سہولت کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ دین کے کسی مقام پر فائز شخصیت۔ اعتراض نمبر 17، تبلیغی جماعت کے لوگ مدارس اور علماء کو کمزور کر رہے ہیں۔ جواب، تبلیغی جماعت نے ہمیشہ علماء کا ادب سکھایا ہے۔ اکابرین تبلیغ نے سینکڑوں مدارس قائم کیے اور علم کی خدمت کی ہے۔ مثلاً حضرت مولانا انعام صاحب دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ جیسا علمی شاہکار لکھا۔ تبلیغی جماعت کے بیانات میں علماء اور مدارس کی عظمت کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے۔ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی باتیں پیشتر وہی ہے جو اکابرین تبلیغ کی تعلیمات کا تسلسل ہے۔ اگر کہیں انداز بیان میں اجتہادی لغزش ہو تو اصلاح ممکن ہے، اس کو فرقہ واریت یا فتوی بازی کا دروازہ بنانا درست نہیں۔